جیسا کہ کہاوت ہے، جب ویل گرتی ہے تو سب کچھ بڑھ جاتا ہے۔ تو ویل فال کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ ویل ایک خاص صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔ اپنی موت کا پہلے سے احساس کرنا۔ جب ویل کو موت کا نوٹس ملتا ہے، یہ خاموشی سے کالونی چھوڑ دے گا، ایک پرسکون سمندر میں اکیلے تیراکی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ مرنے کا انتظار؟ واقعی نہیں، یہ یہاں موت کی انتہائی رومانوی رسومات انجام دینے کے لیے ہے۔ جب سب کچھ تیار ہو جائے، ویل اپنی آخری طاقت استعمال کرے گی۔ سمندر کی سطح پر کودنا۔ اسے اچھا نظر آنا چاہیے اور اس کی کرنسی اچھی ہونی چاہیے۔ پھر یہ ویل کے زوال کو شروع کرتے ہوئے واپس سطح پر گر جاتا ہے۔ اس وقت جب ویل اپنی آخری متاثر کن حرکت کرتی ہے اور واپس سمندر میں گر جاتا ہے، ویل اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور سانس لینا بند کر دیتی ہے۔ یہ سکون سے گزر گیا۔ پھر ویل کا جسم آہستہ آہستہ گر جائے گا، سطح سے سمندر کی تہ تک۔ یہ ویل کا زوال ہے۔ ویل کے زوال کے دوران زندگی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ شارک اور ایل سب سے پہلے نظر آئیں گے، چنانچہ جب لاش ڈوب جاتی ہے تو وہ اسے کھانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ وہ صرف اس پر قبضہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ویل بہت بڑی ہے، انہیں اسے مکمل طور پر کھانے میں مہینوں لگیں گے۔ اسے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب لاش نیچے سے ٹکراتی ہے تو کرسٹیشین اندر آتے ہیں۔ وہ پروٹین اور نامیاتی مادے پر کھانا کھاتے ہیں۔ ویل کے جسم میں، یہاں تک کہ انہوں نے لاش پر پڑاؤ ڈالا، کھانا اور دوبارہ پیدا کرنا۔ وہ 2 سال تک رہتے ہیں، جب تک کہ سب کچھ باقی ہے ایک کنکال ہے۔ اس وقت یہ انیروبک بیکٹیریا کے لیے وقت ہے۔ ان کی ظاہری شکل بنانے کے لیے، وہ ہڈیوں میں گھس جائیں گے اور اندر سے لپڈس کو توڑ دیں گے۔ ہائیڈروجن سلفائڈ پیدا کرنا جو سڑے ہوئے انڈوں کی طرح بو آتی ہے۔ اور یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ویل مچھلیوں کی باقیات آخر کار چٹان میں تبدیل ہو جائیں گی، مخلوق کے لیے ایک مسکن۔ یہ 100 سال بعد تک نہیں ہے کہ ویل کے آخری مالیکیول مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہیں۔ اس صدی میں ویل کی لاشوں نے بقا فراہم کی ہے، اور کم از کم 43 پرجاتیوں کے لیے روزگار، اور زیادہ سے زیادہ 12,490 جاندار۔